السلام علیکم پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے عید قرباں کا ایک بہت ہی پیارا اور لاجواب عمل لائے ہیں، جو کہ قربانی کے گوشت کا ایک خاص عمل ہے۔ چونکہ یہ عمل آپ صرف اور صرف قربانی کے گوشت پر ہی کر سکتے ہیں، اس لیے اس عمل کو آپ نے عید قرباں کے پہلے 3 دنوں میں لازمی کر لینا ہے۔ اس عمل کے ایسے فوائد ہیں کہ جن فوائد کو سننے کے بعد آپ اس عمل کو کسی بھی صورت مس نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے اسم مبارک کا یہ عمل ہے اور اکابرین کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو کسی صورت مس نہیں کرنا۔ یہ عمل آپ نے قربانی کے گوشت پر کیسے کرنا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، عمل کا طریقہ کار ملاحظہ فرما لیجیے۔ یہ عمل ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس نے قربانی کی ہے، اور ایسا شخص بھی کر سکتا ہے جس نے قربانی تو نہیں کی لیکن اس کے پاس کہیں سے قربانی کا گوشت آ جائے۔ اسی لیے یہ عمل ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس قربانی کا گوشت پہنچ جائے۔ ایک بوٹی لے لیں یا گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا لے لیں، ایک بوٹی سے لے کر گوشت کا ایک ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے۔ یہ عمل اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس کے بہت سے نتائج ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ عمل صرف اور صرف قربانی کے گوشت کا عمل ہے، یعنی صرف اور صرف قربانی کے گوشت پر ہی یہ عمل کیا جائے گا۔ یہ عمل کسی اور گوشت کے لیے نہیں ہے، اور یہ یاد رہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن تک ہوتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے، اس گوشت کو سامنے رکھ کر صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا شہیدو، بس یہ عمل آپ نے کرنا ہے، جو کہ بڑا زبردست عمل ہے، اور اس عمل پر صرف 15 منٹ یا پھر 20 منٹ لگتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، صرف 313 مرتبہ آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، اور قربانی کے گوشت پر یا ٹکڑے پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، چاہے آپ نے خود قربانی کی ہے یا پھر کسی اور نے قربانی کی ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کو کر لیں۔ اب اس عمل کے فائدے سنیے۔ یاد رہے کہ اس گوشت کو آپ نے کھانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس گوشت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جانوروں کو کھلا دینا ہے۔ اگر مچھلیاں ہوں تو سب سے بہتر ہے، تالاب، نہر، دریا وغیرہ جہاں یقین ہو کہ مچھلیاں موجود ہیں ان کو ڈال دیں، ورنہ چڑیا، کوے، کتے، بلیاں وغیرہ سب اللہ کی مخلوق ہے، آپ ان کو ڈال دیں۔ دوستو، کئی واقعات ہیں جو اکابرین نے اس کے تجربات، مشاہدات اور فوائد میں لکھے ہیں۔ اب وہ فوائد ذرا ملاحظہ فرما لیجیے۔ پہلا فائدہ اس کا یہ لکھا ہے کہ جو شخص یہ عمل کر کے بے زبان جانوروں کو ڈالے گا تو اللہ پاک اسے بے زبانوں کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائے گا۔ یاد رہے کہ بے زبانوں کی دعائیں بڑی لگتی ہے، اور بد دعائیں بھی بے زبانوں کی بڑی لگتی ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ کر بے زبانوں کو ہدیہ صدقہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ناگہانی ایسی آفات سے بچائے گا جس سے اس کا کوئی عضو معطل ہو جائے۔ عضو معطل سے مراد بہرا ہو جائے، سننے سے محروم ہو جائے، اندھا ہو جائے، آنکھ سے محروم ہو جائے، یا لولا لنگڑا، یا ٹانگ کٹ جائے، یا زبان کینسر یا کسی اور وجہ سے کٹ جائے، یعنی اللہ پاک اس کے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے۔ جب یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ہر عضو کو سلامت رکھے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور اب تیسرا فائدہ ملاحظہ فرما لیجیے۔ جو شخص اس عمل کو کسی عضو کی نیت سے کرے گا اس کا وہ عضو ٹھیک ہو جائے گا۔ مثلا گردوں کا مریض ہے تو اس گوشت کے بدلے اس شخص کے گردوں والا گوشت ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر جگر کا مریض ہے، کسی بھی عضو میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف کی نیت سے کر کے اس عمل کو اگر کوئی شخص کرے گا تو اس کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر عورت بھی اولادی کی نیت کر کے کرے گی یا ماں کرے گی، اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی اولاد کی نیت کر کے کرے، یا اللہ میرے بچے بچیاں ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں یا جوان ہو چکے ہیں، شادی کے قابل ہیں، ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں یا شادیاں بھی ہو چکی ہیں، تو یہ دعا کرے کہ یا اللہ میری اولاد کو بے اولادیوں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد اور ان کے نسلوں کو اولاد سے انشاءاللہ نوازے گا۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے۔ اور اب آپ کو ایک اور انوکھا فائدہ بتاتے چلیں جو بزرگوں کا بتلایا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص جتنے بڑے گوشت کے ٹکڑے پر یہ عمل کرے گا اللہ پاک اتنا ہی بڑا سونے کا ٹکڑا اسے عطا کرے گا۔ اور ایک دوسرے بزرگ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جتنا بڑا گوشت کا ٹکڑا ہوگا اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور سونے کے ٹکڑے کا مطلب انہوں نے رزق سے جوڑا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ سونے کا ٹکڑا ہی اس کو ملے، بلکہ اتنا ہی زیادہ اللہ پاک اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ اور اگلا فائدہ سنیے جو بڑا ہی زبردست ہے۔ جو شخص اس عمل کو نسلوں کے نصیب اور مقدر کی نیت سے کرے گا تو اللہ پاک اس کی نسلوں کو فقر و فاقہ
غربت، تنگ دستی اور افلاس سے بچا لے گا، اور اس کی نسلیں کبھی تنگی کا شکار نہ ہوں گے۔ تو دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس عمل کے کتنے بڑے فائدے ہیں، جس عمل پر صرف 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ اس لیے اس عمل کو آپ نے ضروری کرنا ہے، اور خود بھی اس عمل کو ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ اور اپنے تمام جاننے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس لاجواب عمل کو کر کے مذکورہ فوائد حاصل کر سکیں۔ یاد رہے کہ یہ سودا یقینوں کا سودا ہے۔ جس نے یقین کر لیا وہ مرادیں پا گیا، اور جس نے یقین نہ کیا وہ نامراد رہ گیا۔ یاد رہے کہ اس عمل میں 3 چیزیں مجتمع ہیں: ایک ذی الحجہ کا مبارک مہینہ، دوسرا اللہ پاک کے پیارے نام کا وظیفہ، اور تیسری چیز صدقہ ہے۔ دوستو، ایک تو وہ صدقہ ہوتا ہے جو انسانوں کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن اس عمل میں جو صدقہ ہے وہ جانوروں کے لیے ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان نہیں جو درخت لگائے یا کھیتی کرے، پھر اس سے انسان یا پرندے یا چوپائے کھائے، مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ بروایت بخاری و مسلم۔ یہ تو ہے بغیر صدقے کے صدقے کا ثواب، اور جب آپ صدقے کی نیت سے مچھلی اور پرندوں اور جانوروں کے آگے کچھ ڈالیں گے اور انہیں کھلائیں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور وہ پرندے یا جانور بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، جس سے آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اور پہلے بھی اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ پاک چرند پرند کی دعاؤں میں ایسے شخص کا حصہ فرما دیتا ہے جو ان کو صدقے کی نیت سے کچھ کھلاتا پلاتا ہے۔ دوستو، ویسے بھی انسان کو چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہم صدقے کا اہتمام کریں، اور اپنے رزق میں سے اس کی مخلوق کا بھی حصہ رکھا کریں۔ یاد رہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جب کوئی شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے۔ آج کل خاص طور پر گرمیوں کا موسم ہے، اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ کم از کم اپنے گھروں کی چھتوں پر یا کسی مناسب جگہ پر پرندوں کے لیے پانی کا انتظام ضرور کریں، تاکہ پرندے پیاس کی شدت سے موت کے منہ میں نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔